اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے. 1992 میں جب الطاف حسین کراچی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر لندن پہنچے تو ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ ہی جیب میں پیسے تھے کہ وہ کوئی گھر یا فلیٹ لے سکے. ایسے میں وہ دو شخص تھے جنہوں نے الطاف حسین کا بہت ساتھ دیا، وہ تھے محمد انور اور طارق میر. الطاف حسین نے اپنے قدم جمائے اور 2001 تک الطاف حسین کے پاس لندن میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی. الطاف حسین نے ایک بلوچ خاتون فائزہ گبول کے ساتھ شادی کر لی. 2002 میں ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی. دوسری طرف ان کے پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات بھی خوشگوار ہونے لگے. انہیں برطانوی شہریت بھی مل گئی اور اب تک سب کچھ اچھا چل رہا تھا. لیکن الطاف حسین کی گھریلو زندگی میں مسائل آنے لگے تھے. 2005 میں ان کے اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلقات انتہائی خراب ہوئے اور بالآخر 2007 میں ان کی طلاق ہو گئی. دوسری طرف الطاف حسین کی MQM ڈکٹیٹر کی چھتری تلے خوب پروان چڑھ رہی تھی. شروع میں تو پرویز مشرف الطاف حسین کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے MQM کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا. الطاف حسین کے منظور نظر ڈاکٹر عشرت العباد کو سندھ کا گورنر بنایا گیا. اس کے علاوہ سندھ کے شہری علاقوں میں پولیس اور تمام انتظامی عہدوں پر تعیناتی سمیت متحدہ کے تمام مطالبات مان لیے گئے. الطاف حسین کے سیاسی مخالف آفاق احمد اور عامر خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کی جماعت حقیقی کے تمام دفاتر بند کر دیے گئے. متحدہ کے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو بھی تگڑی وزارتوں پر براجمان کیا گیا. اس طرح الطاف حسین آمریت کی چھتری کے نیچے کراچی کے سپر کنگ بن گئے. کہتے ہیں کہ بے پناہ دولت اور طاقت انسان کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور ایسا ہی الطاف حسین کے ساتھ ہوا. انہوں نے کراچی کو کسی ڈکٹیٹر کی طرح چلانا شروع کر دیا. اس بے پناہ طاقت نے ان کی ذہنی حالت کو بھی بدل دیا تھا. اب وہ پہلے جیسے بالکل نہیں تھے. ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے اور جلسے جلوس کرنے لگتے. صبح سیاست سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا فیصلہ کرتے اور شام کو اپنا فیصلہ واپس لے لیتے تھے. ان کی ذہنی حالت کا ان کی پارٹی کے کچھ لیڈرز نے بھی فائدہ اٹھانا شروع کیا اور MQM میں کرپشن کا بازار گرم ہونے لگا. اربوں روپے کی زمینوں پر قبضے ہونے لگے، بتاخوری عام ہو گئی اور مڈل کلاس لیڈرز کروڑوں اور اربوں روپے بنانے لگے. سب کچھ دھڑلے سے ہوتا رہا، لیکن نہ تو پرویز مشرف نے اس طرف دیکھا اور نہ ہی الطاف بھائی نے کان دھرے. 2007 میں جب پرویز مشرف کو مشکلات نے گھیرا تو الطاف بھائی نے مشرف کا خوب ساتھ دیا. 12 مئی 2007 کے دن جب چیف جسٹس کراچی پہنچے تو انہیں ایئرپورٹ سے بھی نکلنے نہیں دیا گیا. MQM کے جھنڈے لگی گاڑیاں اور موٹر سائیکل شہر کی سڑکوں پر دندناتے رہے اور ان میں بیٹھے نامعلوم افراد حکومت کی مخالفت میں نکلنے والے ہر شخص پر گولیاں برساتے رہے. ایمبولینس ڈرائیور کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا، اس زخمیوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا. جو اس کی ایمبولینس میں تھی اس ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی. اس ایمبولینس کو بھی حملہ کیا گیا جس میں اس ڈرائیور کی لاش کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا. دن بھر شہر جلتا رہا اور لوگ مرتے رہے، لیکن پرویز مشرف نے اس سارے عمل کو مکے لہراتے ہوئے عوامی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا. بہرحال پرویز مشرف اپنے اس زوال کے دور سے نکل نہ سکے اور دسمبر 2007 میں بے نظیر کی شہادت کے بعد انہیں الیکشن کروانا پڑا. پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا اور آصف زرداری نے اقتدار سنبھالتے ہی پرویز مشرف کو رخصت کیا. اب زرداری صاحب کو سیاسی طور پر MQM کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کے قریبی ساتھی رحمان ملک الطاف حسین کے بھی دوست تھے. رحمان ملک کی کوششوں سے زرداری صاحب نے MQM کو حکومت میں شامل کر لیا، لیکن دوسری طرف زرداری کے ایک اور قریبی دوست ذوالفقار مرزا کراچی میں MQM کو ٹف ٹائم دینے لگے. وہ سندھ کے وزیر داخلہ بھی تھے اور کھلے عام لیاری کے گینگز کو MQM کے مقابلے میں سپورٹ بھی کرتے تھے. ذوالفقار مرزا کی جانب سے مسلح جتوں کی سپورٹ اور ان کے اشتعال انگیز بیانات نے کراچی کو ایک بار پھر لسانی فسادات کی طرف دھکیل دیا. ان فسادات میں متحدہ کے شہر پر گرفت کمزور پڑنے لگی. شہر اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر الطاف حسین کی ذہنی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا اور اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے انہوں نے مشروبات کا سہارا لینا شروع کر دیا. اس کے بعد ان کی ذہنی حالت اور ان کا اپنے پارٹی لیڈرز کے ساتھ رویہ مزید بگڑنے لگا، جس کی وجہ سے MQM کی مرکزی قیادت ان سے دل برداشتہ ہونے لگی. ایسی خبریں بھی آنے لگیں کہ ان کے قریبی ساتھی ڈاکٹر عمران فاروق اپنی ایک الگ سیاسی جماعت قائم کریں گے. پھر ستمبر 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں دن دہاڑے چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا. ان کے قتل کے تھوڑی دیر بعد الطاف حسین ٹی وی پر نمودار ہوئے اور دہاڑے مارتے ہوئے رونے لگے. CCTV فوٹیجز میں جب قاتلوں کے چہرے دکھائے گئے تو MQM کے اندرونی حلقوں میں چمگوئیاں ہونے لگیں.
عمران فاروق کے قتل پر شکوک و شبہات ابھی ختم نہ ہوئے تھے کہ کراچی میں ایک اور سانحہ ہو گیا۔ بلدیہ ٹاؤن کی ایک گارمنٹس فیکٹری کو جلا دیا گیا۔ فیکٹری میں موجود 250 سے زیادہ ورکرز زندہ جل گئے۔ انگلیاں ایک بار پھر MQM کی جانب اٹھنے لگیں۔ ادھر لندن میں عمران فاروق کے قتل کی تفتیش کے لیے پولیس الطاف حسین کے گھر پہنچ گئی۔ پولیس کو ان کے گھر سے 5 لاکھ پاؤنڈز کی کیش رقم بھی ملی اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک اور کیس کھل گیا۔ اب الطاف حسین اور ان کی جماعت ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکی تھی۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کرنے کے لیے جن لڑکوں کو پاکستان سے لندن بھیجا گیا تھا، ان کے پاکستان واپس پہنچتے ہی ایئرپورٹ سے انہیں تحویل میں لے لیا گیا۔ ان قاتلوں نے سب کچھ سچ بتا دیا، لیکن رحمان ملک کی کوششوں سے الطاف حسین کے خلاف کیس درج نہ ہو سکا۔ لیکن لندن کی پولیس نے ان کے خلاف تحقیقات جاری رکھیں۔ عمران فاروق قتل کیس، منی لانڈرنگ کیس، کراچی کا ہاتھ سے نکلنا اور پارٹی لیڈرز کی کرپشن نے الطاف حسین کی ذہنی حالت کو مزید خراب کر دیا۔ وہ دن رات ذہنی سکون کے لیے مشروبات کا استعمال کرنے لگے، لیکن ان مشروبات نے ان کے گردوں کو بھی شدید متاثر کیا۔ انہیں ذہنی سکون تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن ان کے مسائل کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے۔ جون 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی اور نومبر میں فوج کی کمان جنرل کیانی سے جنرل راحیل شریف کو منتقل ہوئی۔ نواز شریف حکومت نے راحیل شریف کی قیادت میں کراچی میں امن و امان کے لیے آپریشن شروع کیا۔ الطاف حسین نے اس آپریشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب MQM کے رہنماؤں اور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ لیکن اس وقت تک نیوز چینلز بھی الطاف حسین کے خوف سے باہر نکلنے لگے تھے۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اور الطاف حسین کے غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات پر پروگرام ہونے لگے تھے۔ الطاف حسین کراچی کو اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھ کر اداروں پر شدید تنقید کرنے لگے، اور یہ تنقید اس حد تک بڑھی کہ ان کے پارٹی لیڈرز کے لیے ان کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا۔ MQM کے لوگ لندن جاتے اور الطاف حسین کی منت سماجت کرتے کہ وہ اپنے مزاج کو تھوڑا قابو میں رکھیں، لیکن الطاف بھائی نے کسی کی ایک نہ سنی۔ مئی 2013 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو کراچی سے 7 لاکھ ووٹ پڑے۔ MQM بظاہر الیکشن تو جیت گئی، لیکن تحریک انصاف نے انہیں ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا تھا، اور اسی وجہ سے 9-0 پر سوگ کا سما تھا۔ الطاف حسین نے 14 مئی کو اپنے رہنماؤں اور کارکنان کو طلب کیا اور خوب کلاس لی۔ اسی رات الطاف حسین کے حکم پر تنظیمی کارکنان نے MQM کے بڑے بڑے رہنماؤں کو ذلیل کیا اور خوب مار پیٹ کی۔ اس واقعے سے دل برداشتہ ہو کر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اسی وقت ملک چھوڑ گئے۔ الطاف حسین خطاب کرتے، پارٹی کی قیادت چھوڑنے کا اعلان کرتے اور چند گھنٹے بعد یہ اعلان واپس لے لیتے۔ یہ عمل انہوں نے 4 سے 6 مرتبہ دہرایا۔ دسمبر 2014 میں آرمی پبلک سکول سانحے کے بعد فوج کا آپریشن قبائلی علاقوں سے ہوتا ہوا کراچی تک پھیل گیا، اور پھر بلا تفریق ہر مسلح جتھے کو نتائج بھی بھگتنا پڑے۔ مارچ 2015 میں وہ ہوا جو شاید کسی نے سوچا نہ تھا۔ جنرل بلال اکبر کی سربراہی میں سندھ رینجرز کے دستے 9-0 مرکز میں گھس گئے۔ MQM کے کئی اشتہاری کارکنان گرفتار ہوئے اور اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ دوسری طرف الطاف حسین کی تقریریں مزید جارحانہ ہونے لگیں۔ وہ فوجی افسران کا نام لے کر نازیبا زبان استعمال کرنے لگے۔ اسٹیبلشمنٹ نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب یہ حرکتیں مزید برداشت نہیں کی جائیں گی، لیکن الطاف حسین رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مارچ 2016 میں کچھ عرصے سے روپوش، انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال اچانک منظر عام پر آئے اور انہوں نے اپنے الطاف بھائی کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی شخص کراچی میں بیٹھ کر الطاف حسین کو للکار رہا تھا، اور پورے ملکی میڈیا پر یہ منظر لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب میڈیا پر الطاف حسین کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے۔ اس گرتی ہوئی دیوار کو صرف ایک دھکا اور چاہیے تھا، اور وہ دھکا الطاف حسین نے خود دیا۔ اگست 2016 میں الطاف حسین نے لندن سے بیٹھ کر اپنے پارٹی ورکرز سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے ملکی سالمیت کے خلاف اور اداروں کے بارے میں سخت نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ خطاب کے دوران پاکستان کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی، جس کا دفاع پارٹی کا کوئی رہنما نہ کر سکا۔ اس کے بعد الطاف حسین کی تقاریر، بیانات اور تصاویر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور ان کی اپنی پارٹی تک نے ان سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ 30 سال تک کراچی پر راج کرنے والا الطاف حسین صرف 3 گھنٹے میں مائنس کر دیا گیا۔ الطاف حسین پر پہلے بھی مشکلات آئی تھیں، لیکن اپنی مقبولیت کے دم پر وہ سروائیو کر جاتے تھے۔ لیکن اس بار ان کی مقبولیت بہت کم ہو چکی تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان تھے۔ عمران خان کراچی کے نوجوان طبقے میں بہت مقبول ہو چکے تھے، اور اس نوجوان طبقے کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی
जिन्होंने कभी अल्ताफ हुसैन को देखा तक नहीं था, वो अब कराची में तब्दीली चाहते थे। MQM पाकिस्तान ने पहली मरतबा 2018 का इलेक्शन अल्ताफ हुसैन के बगैर लड़ा और कुछ सीट्स भी जीती। उधर लंदन में अल्ताफ हुसैन के माली हालात इंतहाई खराब हो गए। वो रोते, गिड़गिड़ाते और अपने कारकुनों से चंदे की अपीलें करने लगे। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी भी मांगी, लेकिन शायद एस्टेब्लिशमेंट इन्हें हमेशा के लिए माइनस करने का फैसला कर चुकी थी। आज अल्ताफ हुसैन लंदन में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनकी जमात MQM इनके बगैर सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। अल्ताफ हुसैन आज भी सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, लेकिन इनकी बातों को सीरियस लेने की बजाय नई नस्ल इनका मजाक उड़ाती है और इन पर मीम्स बनती हैं। अफसोस की बात है कि जिस शख्स की एक आवाज़ पर लाखों का मजमा खामोश हो जाया करता था, आज वो शख्स एक मीम मटेरियल बन चुका है। ताकत और मकबूलियत का गलत और बेतहाशा इस्तेमाल इंसान को कैसे लाचार और गैर मकबूल कर सकता है, अल्ताफ हुसैन उसकी एक जिंदा मिसाल है।